السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگار راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ایک اسائنمنٹ ملی تھی ہائپر ٹینشن کے موضوع پر۔ ان کا گھر اب کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھا، اور آپ جانتے ہیں تقریباً 50% امریکی اس میں مبتلا ہیں، اور وجہ سوچیں کیا ہے؟ اس نے شہادت کی انگلی تھوڑی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی جانور کا گوشت، وہ چند لمحے بعد بولے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ مسکرائی۔ وہ ایک دم رک گئے تھے، شاید وہ اب گھر تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے بابا چلتے ہوئے کئی بار ان کے قدم ٹھہر جاتے۔ قدموں سے پہلے ان کی نگاہیں کسی دکان، راستے میں موجود کسی کیفے یا کسی پارک کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی، جیسے وہ کسی پرانے خوبصورت لمحے کی خوشبو دوبارہ محسوس کر رہے ہوں۔ بیٹا ساری بات ایک طرف، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دنیا کا سب سے غلیظ جانور، یہاں تک کہ جہاں آپ کو گندگی دکھے گی وہاں آپ کو یہ جانور دکھے گا۔ لوگ اسے کھانے کی حماقت آخر کیسے کر سکتے ہیں؟ سر جھٹک کر آگے چلتے وہ تعجب سے کہہ رہے تھے۔ اور کیا یہ صرف سب سے گندا جانور ہے؟ اب کی بار سوال اس کے بابا نے پوچھا تھا۔ نہیں، بلکہ یہ سب سے بغیرت جانور بھی ہے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب آپ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ اسی کی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بول رہی تھی۔ اس کی عملی مثال ان مغربی ممالک میں بسنے والے لوگ ہیں۔ ان کے کہتے ہوئے اپنے بابا کا چہرہ دیکھا جو اب کی بار بالکل بھی متوجہ نہ تھے۔ وہ یوں ہی ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ اداس تھا، بے حد اداس، آنکھوں میں یادوں کے دیے ٹمٹما رہے تھے اور چہرہ ماضی کی دھن میں ڈوبا نظر آتا۔ وہ ان سے مزید گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ اسے ویسے بھی اپنے بابا سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا بے حد پسند تھا، لیکن اس وقت وہ شاید اس موڈ میں نہیں تھے، سو وہ مزید کچھ نہ بولی اور خاموش ہو گئی۔ اس سڑک سے کافی دور جاؤ، اس کے رات کے وقت بالکل وہاں اس کلب میں جتر موسیقی کی بلند آواز ہر سو گونج رہی تھی، اور لڑکے لڑکیاں شراب کے نشے میں جھومتے، ہنستے اور ناچتے دکھائی دیتے۔ شراب سے بھرے شیشے کے گلاسوں کی کھنک، کہکوں اور چیخ و پکار، کس قدر شور تھا یہاں! رنگین بلب جلملا رہے تھے، ایسے میں یہاں ہر طرف تیز تیز پرفیومز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو در حقیقت ظاہری طور پر تو مہک تھی، لیکن چشم دانا کے لیے یہ مہک نہیں بلکہ دل گھلا دینے والی سرانٹ تھی، اور یہی اس کی حقیقت تھی جس سے جہاں موجود خوابیدہ دل نا آشنا تھے۔ ایسے میں اس کلب میں ایک طرف مسمئی آنکھوں والا لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑا، وائن گلاس ہاتھ میں لیے دل لگی سے بول رہا تھا۔ لیا، تم اب پہلے کی طرح نہیں رہی۔ وہ لڑکی جو ایسے کپڑوں میں ملبوس تھی جس سے اس کا آدھے سے زیادہ جسم آشکار ہوتا، وائن گلاس سے شراب کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر سر جھٹکا۔ تبھی پیچھے سے الیگزینڈر کا دوست انزو اپنی نئی گرل فرینڈ صوفیہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا تھا۔ ان دونوں کے قریب بڑھ کر اس نے کرسی کھینچی اور دھپ سے آ بیٹھا۔ صوفیہ الیگزینڈر کے برابر میں آ بیٹھی۔ الیگزینڈر نے اوپر سے نیچے تک اسے گھور کر دیکھا۔ وہ بھی لیا جیسا ہی لباس پہنے ہوئے تھی۔ کچھ دیر ان چاروں نے ادھر ادھر کی باتیں کیں، وہ باتیں جن میں محض وقت کے ضیاء اور نفس کی تسکین کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران صوفیہ نے الیگزینڈر کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو الیگزینڈر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں ذرا آتا ہوں، وہ الیگزینڈر سے کہتا ایک نظر صوفیہ کو دیکھ کر اٹھ گیا تھا اور ٹیبل سے دور جانے لگا۔ اسی پل صوفیہ بھی کوئی بہانہ بنا کر اٹھی اور الیگزینڈر کے پاس چلی آئی۔ جانتی ہو نا وہ دونوں ہم سے دور کیوں گئے ہیں؟ اس کے جانے کے بعد انزو نے لیے کے گلاس میں موجود بچی کچی شراب کے گھونٹ لیے تھے اور معمولی سے انداز میں بولا۔ جانتی ہوں، یہی ہونا تھا۔ ایلیکس کہتا ہے مجھ میں اب وہ بات نہیں رہی، وہ مصنوعی خفگی سے اور تعصب سے نازو ادا سے بولی تھی۔ وہ غلط کہتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے گھورتے بولا تو یہ سنتے ہی وہ بے ساختہ مسکرا دی اور یوں ایک کے بعد ایک بات کرتے چلے گئے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے اتنا قریب آ گئے جتنا کہ اس وقت الیگزینڈر اور صوفیہ تھے۔ یہ سب بے غیرتی کی انتہا نہیں تو اور کیا تھا؟ اور یہ حیات شکنی نہ تھی تو اور کیا تھا؟ جب بات کرنی ہو تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں، پادری نے قدرے سختی سے کہا۔ اس معصوم بچی کا دل یکدم ڈوبا۔ وہ تک نکل کر کرسی سے کھڑی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے کہا کہ جس طرح مینیور آم کے درخت کے لیے اچھا ہے اور ہمارے لیے برا، کیچڑ والا پانی کول کے لیے فائدہ مند اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بالکل یہی حالت پوپ کی بھی ہے۔ وہ رک کر اس کی بات دہرا رہی تھی اور آواز دھیمی تھی۔ ہاں، تو اس میں کیا غلط کہا؟ وہ فوراً کھنکارا۔
آپ کے کہنے کا مطلب یہی تھا نا کہ پورک مسلمانوں کے لیے برا یا نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے اچھا اور مفید؟ اس نے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل صحیح، وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ پر فادر، بے شک وہ مسلمان ہے اور ہم عیسائی، لیکن ہیں تو ہم انسان ہی۔ تو اس حساب سے اگر ایک چیز انسان کے لیے اچھی ہے تو عام طور پر یہ دوسرے انسان کے لیے بھی اچھی ہوگی، کیونکہ انسان کا تو جسم ایک ہی طریقے سے بنایا گیا ہے نا۔ انسانوں کے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اس کا اصول تو بالکل ایک جیسا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ پادری کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا۔ اس نے چھوٹا سا وقفہ لیا۔ تمام بچے اسے حیرانی اور ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کچھ اس بات پر وہ حیران تھے کہ وہ کیسے پادری سے اختلاف کرنے کی جرات کر سکتی تھی، اور کچھ اس کی بات سمجھنے سے بھی قاصر تھے۔ دوسری بات آپ نے یہ درخت اور پھول کی مثال کیوں پیش کی؟ ہم انسان میں اور ان درخت اور پھولوں میں تو بہت فرق ہے نا، اس لیے یہ مثال تو ہمارے لیے ان اپروپریٹ ہوئی۔ وہ بھولی صورت بنا کر بولی۔ پادری کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ آپ نے جتنے بھی ورسز کا حوالہ دیا، ان سب میں کہیں بھی واضح طور پر پک کا ذکر تو ہے ہی نہیں۔ اس نے مزید کہا۔ وہ جیسے جیسے اپنی بات کہہ رہی تھی ویسے ویسے اس کا تنفس تیز ہوتا گیا۔ اور میں نے بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسی ورسز پڑھی ہیں جس میں واضح طور پر پک کو انکلین اور فاربیڈن قرار دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور لبوں پر زبان پھیر کر سب کو دیکھنے لگی۔ بہت اچھے میری، تم نے اپنی بات کہی۔ میں اپنے یقین اور اعتماد کو ہرگز لرزنے نہیں دوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں خود ستائشی انداز میں خود سے عہد کیا۔ لیکن وعدے تو اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، خاص طور پر وہ وعدے جو انسان خود سے کرتا ہے۔ وہ سب ورسز اس نیو ٹیسٹیمنٹ کی ورسز کی بنیاد پر رد کر دی گئی ہیں مس میری کروز۔ اس کے اندر کوئی جواد بھاٹا سا بکنے لگا۔ کیا تم خدا کے کال کے خلاف جاؤ گی؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں سختی سے گڑایا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں ساکت سی رہ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت سفید اور سرخ کے درمیان بدلتی رہی۔ ہاتھ ہلکے ہلکے لرزنے لگے تھے۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی خدا نے ہی پورک کو فاربیڈن قرار دیا ہے۔ وہ بولی تو اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ کیا خدا اپنی ہی بات سے مکر گئے؟ ایک طرف خدا نے پورک سے منع کیا، دوسری طرف اس کی اجازت دے دی۔ خدا کے تو اپنے ہی اقوال کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ اس جگہ جہاں ہر سو راہ کفر کی بات پھیلی تھی، وہاں بطر تجلی پھیل رہا تھا، اور جہاں کہیں باطل کی بات ہو، وہاں اسے نیست و نابود کرنے کی خاطر عطر نور تو ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے۔ بلکہ جن ورسز کا آپ نے حوالہ دیا، ان سب میں پورک کے متعلق تو بات ہی نہیں کی گئی۔ اس نے گہری سانس باہر کی طرف خارج کی اور بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے جو کہنا تھا کہہ ڈالا۔ کچھ لمحے وہ پادری اسے بالکل ہکا بکا متحیر سا دیکھے گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی سی بچی ایسے منطقی سوالات کیوں کر پوچھ سکتی ہے، لیکن وہ کیا جانے۔ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہے اسے سب سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ اس کے دل اور دماغ میں سوالات، شکوک و شبہات ڈالتا ہے تاکہ ان کے جوابات ڈھونڈ کر انسان اپنے اصل کی طرف بغیر کسی شبے کے لوٹ آئے۔ بہت اچھے میری کروز، بہت اچھے۔ آج آپ سب نے دیکھا بچوں۔ اس پادری کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ وہ اب سمجھ گیا کہ اس بچی کی ذہانت کو تباہ و برباد کیسے کرنا ہے۔ وہ بچے ہوئے تاثرات اور سخت پتھریلے نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اکڑ کر بولنے لگا۔ اس بچی نے آج اس شخص سے بدتمیزی کی، اس شخص کے آگے زبان چلائی، اس شخص کی باتوں کا انکار کیا تو آپ سب کا ایک روحانی رہنما جسے خداوند اور اس کی مخلوق کے درمیان دعا اور عبادت کا وسیلہ مانا جاتا ہے، اس بچے کی آنکھوں میں تو میرے لیے عزت ہی نہیں۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لیکن در حقیقت یہاں اس کا مقصد تعصب ظاہر کرنا نہیں، بلکہ اس حرکت کے باعث یہاں موجود بچوں کو میری کروز سے متنفر کرنا تھا، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوا بھی۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بچی پر، کس طرح اس نے اس شخص کو آج آپ سب کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کی جو آپ سب کی روحانی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا بندے سے معاف فرمائے۔ اس نے یک سینے پر صلیب کا نشان بنایا تھا۔ میری کو اس وقت احساس توہین ہوا۔ اس کے ساتھ اس سے ایک سال چھوٹی بچی بیٹھی تھی جو یہاں موجود باقی بچوں کی طرح اسے عجیب غصے والی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ ویسے قصور اس بچی کا بھی نہیں، ڈیول نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ اس کا ذہن، اس کا دل اور یہاں تک کہ اس کی روح بھی اس شیطان کے قبضے میں ہے، اور وہ اسے گمراہ کرنے کے ساتھ آپ سب کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ منسٹری میں ایک دم خوف کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ اس منسٹری کی کھڑکی سے
शीशे पर एक अक्स दिखाई देता जिसमें उस पादरी के कंधों पर बैठा वो तारीख साया कहका लगाकर फातिहाना अंदाज में हंस रहा था। मैरी की आंखें सुर्ख पड़ गईं और साथ ही आंखें नम भी हो गईं। वो बेबसी, कर्ब, दुख और शर्मिंदगी के साथ सर झुकाए दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। वो बच्ची जो उसके साथ बैठी थी उसे नफरत से देखती अपनी कुर्सी से उठी और उसे कदरे फासले पर आगे एक खाली कुर्सी पर जा बैठी। मेरी की आंख से एक मोती लुढ़कता हुआ नीचे टपक गया था। लेकिन डरो मत बच्चे, उसकी वालदा ने उसे यहाँ हमारे पास इसीलिए तो भेजना शुरू किया है ताकि हम उसके अंदर के शैतान को जड़ से पकड़कर उखाड़ डालें। उसने एक हाथ की मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई और फातिहाना अंदाज में कहा। उसके बाद उसने मैरी को हाथ से बैठ जाने का इशारा किया। वो खामोशी से कुर्सी पर ढह गई। इस वक्त उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। सामने छोटी मेज पर पड़ी बाइबल के सफ़ात खुले थे और इस वहशतनाक आंखों से और उसे वहशतनाक निगाहों से तकने लगी। किसी से निगाहें ना मिलाने के बावजूद भी वो जानती थी कि पादरी और यहाँ मौजूद हर बच्चा उसे ही घूर रहा था। और बिल्कुल ऐसा ही था। कुछ बच्चे उसे देखते हुए एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करते, फिर किसी के चेहरे पर एकदम नफरत के तासुरात बिखर जाते, तो कोई तंज और इस्तेज़ा से मुस्कुरा देता। पादरी अब उन्हें मजीद किसी बात पर दर्श दे रहा था, लेकिन इस दौरान वो सर झुकाए सहम कर जर्द हुई रंगत के साथ ये सोचती रही, अगर फादर ने मामा को इस बारे में बताया तो फिर। और यही सोचकर उसे अपने अंदर कुछ टूटने और कुचलने का एहसास हुआ था। उसकी आंखों से वाज़ेह खौफ झलक रहा था। कुछ देर पहले उसने खुद से जो अहद किया था, उसके इत्र की खुशबू अब मद्धम पड़ चुकी थी और उसकी जगह फिसक और फजूर की बू फैली हुई थी, जो धीरे धीरे उसके दिल की सरजमी पर बिखरने लगी। आप सब अब जा सकते हैं, कल दोबारा यहाँ मुलाकात होगी। आप सबको शैतान के फरेब से कोसों दूर रखे, आमीन। अख्तामी दुआ के बाद उसने एक बार फिर इस्तेज़ाई अंदाज में भवें उचकाकर मैरी की तरफ देखते कहा और चला गया। वो चंद लम्हे वहीं साकित सी बैठी रही। तभी एक बच्ची जो फ्रॉक और टाइट्स में मलबूस थी, स्याह बाल पोनी में बांधे, बुरी आंखों में चमक लिए उसके नज़दीक आई थी। मैरी ने उसको अपने करीब आता देखा और खौफ के मारे दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींचकर उसे नजरें चुरा ली थीं। वो जानती थी वो क्या कहने आई है। सुनो, तुम तो बहुत ज़हीन हो, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। उसने उसके जानिब हाथ बढ़ाए थे। मैरी ने हैरत से निगाहें उठाकर उसे देखा। मैं एमिलिया हूँ, एमिलिया जोन्स। और अब उसे अपना तारुफ करवा रही थी। मैरी ने अपने लरसता हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। उसने उससे हाथ मिलाया तो मुस्कुरा दी। मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं अपने रिलीजन के बारे में कुछ सीख सकूं। लेकिन सच बताऊं, ये जगह बहुत ही बोरिंग है। हाँ, आज मुझे यहाँ मज़ा आया, तुमने फादर के होश उड़ा दिए। आखिर में पुरजोर से अंदाज में कहकर एक आंख दबाई थी। मैरी उसे मजीद कोई बात ना कहे, कुर्सी से उठी, बाइबल हाथ में पकड़ी और सीधा मिनिस्ट्री से बाहर निकल आई। एमिलिया पीछे से कुछ कहे जा रही थी, लेकिन वो उसे सुन नहीं रही थी। मिनिस्ट्री से बाहर निकलते उसने देखा कि मैरी क्रूज उसे लेने के लिए आ चुकी थी, लेकिन इस वक्त खौफ, घबराहट और कर्ब से उसकी सांस अटक गई थी। पादरी फ्रांसिस्को भी मिसेस क्रूज के साथ खड़ा उन्हें काफ़ी परेशान कुन तासुरात के साथ कुछ कह रहा था, और वो जानती थी कि वो उन्हें क्या बता रहा था। इसी दौरान मिसेस क्रूज ने मैरी को देख लिया था। उन्होंने नफरत और अफसोस से सर झटका और पादरी से इमादत ख्वाहाना अंदाज में कुछ कहकर मैरी की जानिब बढ़ी। उसका दिल दहल गया था और वो 2 कदम पीछे हटी। मिसेस क्रूज उसे कुछ कहे बगैर उसका बाजू पकड़कर पादरी फ्रांचेस्को की जानिब बढ़ी। उसी पल उसने देखा कि पादरी रौनक से गर्दन अकड़ाए गालिबाना अंदाज में हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मैरी। मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की समझ ही नहीं आती। वो लब काटने लगी। चलो शाबाश, फादर से माफ़ी मांगो। उन्होंने सख्ती से उसका बाजू झंझोड़ा। वो वहीं सर झुकाए खड़ी रही। एक बार समझ नहीं आती, मैंने कहा माफ़ी मांगो। वो अपना हाथ उठाने लगी तो पादरी ने एकदम उन्हें रुक जाने का कहा। क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत कीजिए, बच्ची है, समझ जाएगी। मेरी अब लब कुचलते काट खाने वाले अंदाज में उसे घूर रही थी। इस वक्त उसे यह शख्स बेहद मक्कार लग रहा था। मिनिस्ट्री से निकलते बच्चे, जिनमें से कुछ वालिदैन के साथ थे तो कोई किसी निगरान के साथ, कुछ लम्हे रुककर खामोश तमाशाइयों की तरह यह मंजर देखते और फिर चले जाते। उसे तो मैं घर जाकर ही समझाती हूँ। वो तेज तेज सांस लेती बोली और पादरी से अलविदाई जुमले कहकर पलटी थी। फिर उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे अपनी जानिब खींचकर घर ले जाने लगी। मैरी की दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। वो जानती थी कि अब उसके सामने क्या होने वाला था। उसके जाने के बाद पादरी खबासत से सर हिलाते हुए मुस्कुराया।
پھر کلیسا میں لگے بڑے سے سلیب کو دیکھا اور سینے پر سلیب کا نشان بنایا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو شیطان کے شر سے دور رکھ۔ بد راہ روی کی مہک نے یہاں تک پھیلی ہر شے کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ اس کلیسا کی دیواروں پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر بنی تھیں، ان میں سے دیوار میں نصب کسی شیشے میں اس کا عکس دکھائی دیتا جس میں وہ پادری فرانسسکو ہمیشہ کی طرح باقی پادریوں، راہباؤں اور یہاں آنے والے ہر عقیدت مند کی طرح تنہا دکھائی نہ دیتا۔ اس کے کندھوں پر وہی سایہ بیٹھا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی تب کئی زیادہ ہو گئی جب اس نے خداوند یسوع مسیح سے شیطان کے شر سے پناہ مانگی۔ 14 سال پہلے کی تلخ یادوں کے سائے یک دم کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی ایمی کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پر سر جھکائے سو چکی تھی۔ میری نے تعصب بھری سانس بھری اور دل ہی دل میں خود کلامی کی۔ اس دن بے شک ماما آپ نے مجھے بہت مارا تھا اور تو اور مجھے زبردستی اس گھٹیا جانور کا گوشت بھی کھلانا چاہا تھا، لیکن تب سے لے کر اب تک میں نے اس کا گوشت نہیں کھایا، صرف اسی لیے کیونکہ واضح طور پر اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا۔ بس یہی بات تھی۔ آپ کو اس دن میرے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک ننھا سا قطرہ گرا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک پلیٹ میں رکھا اسی جانور کا گوشت، ساتھ رکھی کرسی پر براجمان وہ 10 سالہ بچی جس کے ہاتھوں اور چہرے پر سرخ دھبے تھے، سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کھانے کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے بھی کہہ کر دے گی، تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ حد ہوتی ہے، تم ایسے نہیں مانو گی۔ اور مسز کروز یہ کہتے اسے بازو سے دبوچ کر اوپر اس کے کمرے میں لے گئی تھیں۔ کمرے میں دھکیل کر انہوں نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا اور وہ معصوم بچی رات تک بھوکی پیاسی رہی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد سے نہ ہٹی۔ بالآخر تنگ آ کر مسز کروز اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اسے کمرے سے نکال دیا اور رات کا کھانا بھی دیا، وہ کھانا جو اسے پسند تھا۔ لیکن اس دن سے ان ماں بیٹی کے تعلق میں ایک شگاف پڑ گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میری کروز کے دل میں اپنے مذہب کے لیے بھی کئی دراڑیں نمودار ہوئی تھیں اور اس ٹوٹ پھوٹ کو سنوارنا ناممکن تھا۔ مسز کروز حالانکہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی کو اس جانور کا گوشت کبھی پسند نہیں آیا، لیکن اس دن صرف اپنی انا کے باعث اور خوفزدہ ہو کر انہوں نے اسے اس جانور کا گوشت کھلانا چاہا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بجا تھا کہ وہ اس معصوم کمتن بچی کو پادری کے سوال کرنے کی سزا دینا چاہتی تھیں تاکہ ان کے مطابق وہ سنبھل سکے، اور یہی ان کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ تھا جسے وہ اس وقت نیکی سمجھ کر رہی تھیں۔ افسوس کہ اس انسان پر جو نادانی اور بے وقوفی کی بنا پر گناہ کو نیکی سمجھ کر انجام دے بیٹھا۔ میری گیلی پلکوں سے کھڑکی کے باہر دیکھتے شکست خوردگی سے مسکرا دی تھی۔ مصر پہنچتے ہی انہیں ایئرپورٹ پر طاہر مجدی نامی شخص ملا جو مصری دیہاتی لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی اور قد درمیانہ تھا۔ وہ ایک خاکی اور سبز مائل رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس، لمبا سا کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا جو جبہ کی مانند ہوتا تھا۔ دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے اس نے سفید رنگ کے کپڑے کو سر پر لپیٹ کر امامہ کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ ایسا امامہ کسان اور صحرائی علاقے کے لوگ عام طور پر پہنا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے کندھے پر ایک بھورے رنگ کا دھاری دھار کپڑا بھی ڈال رکھا تھا جو درحقیقت سورج کی تپش اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے تھا۔ گبرائیل نے میری کو اس شخص کے متعلق بتایا۔ وہ ان کا ٹور گائیڈ یعنی سیاحتی رہنما تھا۔ ان دونوں کو خوشامدید کہہ کر ان سے ان کے سفر کے متعلق حال احوال پوچھ کر وہ انہیں یہاں سے ٹور ایجنسی کے بس میں بٹھا کر، جس میں کئی اور سیاح بھی تھے، قاہرہ کے اس وقت کے معروف ہوٹل مینا ہاؤس اوبرائے میں لے کر آ گیا تھا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جہاں اب انہیں اس سفر کے دوران قیام کرنا تھا۔ ایمی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی یہاں ہوں۔ لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ سفر کے دوران اس نے کھڑکی سے باہر اہرام مصر کو دیکھتے ہوئے سہردردہ سے انداز میں مسکرا کر کہا۔ ایمی نے یکلخت اس کے گال زور سے مروڑے۔ وہ تکلیف کے باعث تڑپ کر کھڑکی سے رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اب یقین آیا؟ وہ ہنس دی تو میری نے درد کے عالم میں رخسار سہلاتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر پھیلے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر محو سا ہو کر دیکھنے لگی۔ قاہرہ، مصر۔ ہوا میں آج نسیم بہار پھیلی تھی۔ سورج کی نرم سنہری کرنیں قدیم عمارتوں پر گرتیں اور ان کی سنہری اینٹوں کو جگمگا دیتیں۔ نیل کے کنارے سے آنے والی ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ذرا سا جھکا دیتے۔ دریا کی سطح سورج کی لہروں کے باعث چمک رہی تھی۔
شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں معمول کے مطابق شور و غل کی فضا قائم تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل تو ظہر کی اذان ہوئی تھی، کیونکہ اس شہر میں مساجد کافی کثرت سے تھیں، سو ابھی بھی کئی مساجد سے کسی امام کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز شہر کے مختلف حصوں میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں طاہر مجددی کے بغیر مصر کے معروف بازار خان الخلیلی میں آئی ہوئی تھی۔ مصر آئے ابھی انہیں بمشکل ایک روز ہی ہوا تھا۔ یہ وہ بازار تھا جس کی بنیاد مملوک سلطنت کے دور میں جہارکاس الخلیلی نے تقریباً 1382 میں رکھی۔ یہ بازار نہ صرف مصر کا بلکہ مشرق وسطیٰ کا قدیم، عظیم ترین اور مشہور بازار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بازار پوری دنیا میں بھی معروف اور پرانے بازاروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی پوری آستینوں والی شرٹ اور سیاہ ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ ساتھ ہی اس نے ایک ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا رکھا تھا جس میں چھوٹا کینوس اور پینٹس بھی رکھے تھے۔ نہ جانے کب کس شے کی ضرورت پڑ جائے، اسے پینٹ کرنے کا جی چاہے۔ سنہرے بال اور اونچی پونی میں بندھے تھے جس سے نکلتی ایک دو لٹیں ہر لمحہ گزرنے کے بعد اس کے چہرے سے ٹکرا جاتی۔ وہ آنکھیں پھیلائے، منہ ستائشی انداز میں کھولے، خان الخلیلی بازار کے خوبصورت اور بلند و بالا محرابی ساخت کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جو سورج کی شعاعیں پڑنے کے باعث بے حد سنہرا لگتا تھا۔ اس پر دلکش مکرنس کاری یعنی شہد کی مکھیوں کے چھتے جیسے پتلی نقش و نگار کی جھلک ملتی۔ مملوکی دور کے دروازوں پر یہ انداز بہت عام تھا۔ اس میں پھول، بیل بوٹے اور خطاطی کے نمونے پتھروں پر کندہ کیے جاتے۔ میری کو اس دروازے سے زیادہ اس پر بنے خطاطی کے نمونے پرکشش لگ رہے تھے۔ ایک عجیب مقناطیسی کشش تھی ان حروف میں۔ سیاہ آدھی آستینوں والی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس ایمیلیا نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا چہرہ دیکھتے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے آج تک میری کروز کو اتنا خوش شاید کبھی بھی نہیں دیکھا۔ وہ کس قدر دلچسپی لے رہی تھی اس جگہ میں، اسے حیرت ہوئی۔ اب چلو بھی، یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے کونی مارتے بولی تو میری نے ایک جھٹکے سے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ارد گرد چلتے لوگ آج کل کے دور کی نسبت موبائل فون سے زیادہ اسے جگہ جگہ کی تصویریں لینے کے بجائے ہر مقام اور ہر خوبصورت شے کو دیکھ کر ٹھہر کر محسوس کرتے، نہ کہ محض اسے کیمرے میں ریکارڈ کرتے۔ ویسے طاہر مجدی بھی یہاں آتا تو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ ایمیلیا دائیں طرف موجود ایک دکان میں رکھی اونچی بڑی الماریوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں نے تو گبریل سے کہا تھا کہ ہمیں گائیڈ کی ضرورت نہیں، لیکن اب اس نے گائیڈ کا انتظام کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ بھی کہیں چلے جائیں گے، مگر اس جگہ کو میں خود ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے اسے یہاں لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے آگے کسی اینٹیک شاپ یعنی پرانے اور نایاب سامان کی دکان میں جانے لگی۔ ایمیلیا اس کے پیچھے گھسکی۔ ان دونوں سے تھوڑا دور ایک دستکاری کی دکان سے میں نگاہ دوڑاؤ تو گہرے بھورے رنگ کی پوری آستینوں والی ڈریس شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس، ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے، خلیل ابراہیم بے حد بیزاری کے عالم میں اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کسی دکاندار سے ایک ایسی چیز کے اوپر بارگیننگ کر رہا تھا جو اسے در حقیقت خریدنی بھی نہیں تھی۔ ہم اور کتنی دیر یہاں رہیں گے؟ وہ بوریت سے بولا۔ خلیل، میں تمہارا آخر کیا کروں؟ صبر ہی نہیں ہے تم میں تو۔ وہ غصے سے سر ہلاتا دکاندار سے ایک بار پھر کچھ بھی لیے بغیر اس کے پاس آیا تھا۔ جب کچھ لینا نہیں ہوتا تو آتے ہی کیوں ہو؟ دکاندار عربی میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور وہ سب سامان ترتیب سے رکھنے لگا جو اس نے اذلان سیف کے کہنے پر نکالا تھا۔ تقریباً 30 منٹ سے ہم اسی دکان پر ہیں اور اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ مجھ میں صبر نہیں؟ وہ تعجب سے بھویں اچکا کر بولا۔ سفید ٹی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس اذلان سیف مسکرا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اتنی بھی دیر نہیں کی میں نے، آؤ باقی دکانیں دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا۔ خلیل اس کے پیچھے لپکا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں نہیں بلکہ تم مجھے یہاں لائے ہو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اگر تمہارا ارادہ مجھے شرمندہ کرنے کا ہے تو سو سوری، تم اس میں ناکام ہی رہو گے۔ خلیل بے ساختہ ہنس دیا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر سکتا، میں تو تمہاری بے عزتی خراب کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھنے میں اسے چند سیکنڈ لگے، پھر وہ مصنوعی تعصب سے سر ہلانے لگا۔ خلیل ہنوز مسکراتا رہا۔ اف توبہ، استغفر اللہ، وہ ایک دم دائیں جانب دیکھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا۔ خلیل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے تکا تو اسے ذرا سا کندھا مار کر کہنے لگا، ذرا وہاں دیکھو تو صحیح۔ اس نے اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا تو فوراً ہی شرم کے مارے اس نے منہ پھیر لیا تھا۔
وہاں ایک خاتون سیاح مصر کے روایتی رقص بیلی ڈانس والا لباس پہن کر مخالف جنس جو اس کا ساتھی سیاح تھا اسے دکھا رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے نا، پتہ نہیں یہ لوگ اتنے… وہ انہی کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا تو حلیل نے فوراً اسے سختی سے ٹوکا۔ انہیں کچھ کہنے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم خود کیا کر رہے ہو۔ اسلان نے تبھی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ کیا مطلب؟ خلیل پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھنے لگا۔ وہ بھی اس کے ہمراہ ہو لیا۔ مطلب یہ کہ تم انہیں کیوں دیکھ رہے تھے؟ اذلان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ خلیل، تم جانتے ہو وہ عورت کیسا لباس پہن کر اس گورے آدمی کو دکھا رہی تھی؟ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، میں تو صرف اسی لیے دیکھ رہا تھا۔ اور خلیل نے ایک بار پھر اس کی بات نامکمل ہونے دی۔ جس اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے جو وہ عورت کر رہی ہے، اسی اللہ نے مرد کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اپنے لفظ پر زور دیتا بولا تو اذلان کو کچھ دیر کے لیے چپ لگ گئی تھی۔ پھر اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو خلیل فوراً اکتا کر کہنے لگا، دیکھو، اگر تم اپنے کچھ دیر پہلے کے کہے گئے عمل کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہو تو پلیز ایسا مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی افتخار بھائی والی حرکتیں کرو۔ اور افتخار کا نام اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی غلطی کر دینے والے انداز میں ماتھے کو چھوا۔ اذلان نے لب کاٹتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ کم از کم مجھے اس افتخار سے تو نہ ملاتے۔ ادھر سے کچھ دکانیں چھوڑ کر ایک روایتی قدیم طرز کی مصری ملبوسات کی دکان میں نگاہ دوڑاؤ تو وہاں وہ لڑکی سوداگر سے انگریزی زبان میں بات کرتے سامنے چھوٹے میز پر رکھے 2 ملبوسات کی رقم پر سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو وہ سودے بازی کے حق میں نہ تھی، لیکن ایمیلیا نے اسے سختی سے سمجھایا کہ یہاں ہر تاجر کے ساتھ قیمت چکی ضرور کرنی ہوتی ہے، جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ مہربانی فرما کر کسی اور دکان سے جا کر کچھ خرید لیجئے۔ بالآخر کافی دیر مول تول کر لینے کے بعد وہ دکاندار میری کو دونوں خوبصورت لباس منصفانہ قیمت پر دینے پر راضی ہو گیا۔ اس میں زیادہ تر ہاتھ ایمیلیا کا ہی تھا، وہی تو میری کے ساتھ قیمت پر بحث کر رہی تھی۔ وہ نہ ہوتی تو شاید یہ ملبوسات اسے کافی مہنگے داموں ملتے۔ کیا میں اسے ابھی پہن کر دیکھوں؟ وہ بچوں کی طرح پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ ایمیلیا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اچھا، اور کہاں پہنو گی اسے؟ اس کی پیشانی پر سوچ کا بوجھ عیاں ہوا تھا۔ ایمیلیا نے اسی دکاندار سے اس متعلق پوچھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں سمجھ سکتا تھا، اسی لیے اسے اس کی بات سمجھنے میں کچھ منٹ لگے۔ کام ہو گیا، ایمی فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ میری نے اسے سوالیہ نگاہوں سے تکا۔ وہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ اس پردے کے پیچھے جا کر آپ آرام سے یہ کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اس نے اس دکان میں ایک کونے میں لگے سفید پردے کی طرف اشارہ کیا۔ کون سا لباس پہنو گی؟ اس نے سفید اور سیاہ لباس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سیاہ والا، وہ لباس جو سیاہ اور سرخ رنگ کا تھا، اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ تو اس سفید لباس کو پیک کروا دوں؟ ہاں، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا اور پلٹ گئی۔ ایمی وہ سفید خوبصورت روایتی لباس دکاندار سے پیک کروانے لگی۔ جلدی جلدی آ جاؤ میری، اور کتنی دیر ہے؟ وہ کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے خستگی سے بولی تھی۔ ایک تو یہاں اتنی گرمی ہے، اف! وہ ہاتھ چہرے اور گردن کے درمیان ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہاں کا موسم اٹلی کی نسبت کافی مختلف تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے باہر آئی تھی۔ ایمی کی نگاہوں کا زاویہ جیسے ہی اس لڑکی کی جانب بڑھا تو وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ سیاہ رنگ کی لمبی اور نفیس پوشاک جس پر سرخ اور گہرے کرمزی رنگ کے دھاگوں سے کام کیا گیا تھا، باریک نقش و نگار اسے مزید جاذب نظر بنا رہے تھے۔ چوڑے بازوؤں پر کڑھائی کے نازک ڈیزائن اور کمر پر بندھی سرخ ریشمی پٹی، وہ نزاکت سے مفتوح دل سے اس مہربان پوشاک کے چوڑے بازوؤں کو دیکھتے ہوئے دلکش انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ایمی، مجھے لگ رہا ہے کہ سب واقعی خواب ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے انہیں گالوں کے ساتھ لگاتے ہوئے چمکتی ہوئی آواز کے ساتھ پرجوشی سے بولی تھی۔ ایمی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب کی بار وہ میری کو ٹوکنا نہیں چاہتی تھی۔ حبیبتی، دکاندار ستائشی انداز میں اسے دیکھ کر بولا تھا۔ یہاں وہ دونوں جب سے آئے تب سے انہیں کئی تاجر حضرات کبھی شکیرا، سسٹر، بی بی اور یا بنت جیسے نہ جانے کتنے ناموں سے پکار چکے تھے۔ یہاں زیادہ تر ہر دکان کسی بھی نوجوان لڑکی کو دیکھ کر اپنی دکان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے ناموں سے پکارتا تھا۔ اس دکان میں ایک اونچا لمبا آئینہ پڑا تھا اور اس آئینے کی جانب گئی اور اپنا حسین پیکر اس میں دیکھا۔ اس نے ایک بار کمر پر بندھی پٹی کو چھوا، پھر بازوؤں کو۔
پتہ نہیں کیوں اس میں کچھ کمی لگ رہی ہے۔ چہرے پر ایک الجھا ہوا تاثر تھا۔ ایمی جو ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ جس میں اس کی سفید پوشاک پڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ جس میں کچھ مراکشی چراغ اور روایتی مصری زیورات پڑے تھے جنہیں اس نے یادگار چیزوں کے طور پر خریدا تھا، چونک کر بولی، کمی؟ کیسی کمی؟ تم تو بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہو۔ میری نے نفی میں سر ہلایا۔ ایمی کو دھچکا لگا تھا۔ تم ہر چیز میں کیڑے کیوں نکالتی ہو؟ ہاں۔ وہ دونوں اب دکاندار کو شکران کہتے ہوئے اس دکان سے باہر نکل آئی تھیں۔ ایمی نے دکان سے نکلتے اسے اس کا شاپنگ بیگ تھما دیا تھا۔ یہاں آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی دوسرے کو شکریہ یا شکران کہہ کر گرتا۔ قاہرہ کے قلب اور روح میں اس وقت لوگوں کی چہل پہل تھی، لیکن عوام الناس کی اصل بھیڑ شام کے وقت ہوتی۔ اس وقت یہ اپنی حقیقی رونق کے ساتھ جاگ اٹھتا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے اپنے سنہری بالوں کی پونی ڈھیلی کرتے ہوئے اس پر رونق مقام کو وہ شوق نگاہوں سے دیکھتی رہی جو تاریخ کی گہرائیوں، رنگوں کی جھلمل اور دل موہ لینے والے پرفیومز، مصالحوں کی خوشبو سے لبریز تھا۔ امیکا، میں نے ایسی جگہ آج تک نہیں دیکھی، وہ بلند آواز میں ایمی سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں اتنا اونچا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہی کھڑی ہوں نا، وہ مصنوعی خفگی سے کان پر ہاتھ رکھتے بولی۔ میری گردن پیچھے کر کے ہنسنے لگی کہ تبھی اس کی نظر بائیں جانب موجود ایک عطر فروش کی دکان پر پڑی تھی۔ چلو ایمی، وہ ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے اس دکان کی طرف بڑھی۔ ایمی سر ہلا کر ایک گہری سانس لے کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہاں ایک بزرگ اہل فنی انہیں آتا دیکھ کر بولے، یا بنت، اور آ کے وہ عربی میں کچھ کہنے لگے جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا آپ کے پاس گلاب کی خوشبو ہے؟ وہ نے انگریزی میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے ارد گرد اپنی دکان کے شیشے کی ڈبیوں میں مکی خوشبوؤں کی جانب نگاہ دوڑائی اور ایک چھوٹی عطر کی شیشی اس کی جانب بڑھائی۔ اس کا ڈھکن سرخ رنگ کا تھا اور اندر ہلکا سا سنہری رنگ کا مادہ موجود تھا۔ اس نے وہ شیشے کی بوتل تھامی اور اس کا سرخ ڈھکن احتیاط سے کھولا، پھر اس عطر گلاب کی نرم مدھم اور لطیف خوشبو کو محسوس کیا۔ بس مجھے یہی چاہیے تھی، اس نے لبوں سے دلکش مسکراہٹ سجائے کہا۔ عطر گل خریدنے کے بعد وہ اور ایمی اس دکان سے باہر نکلی تھیں۔ اس نے اس شیشے کا ڈھکن کھولا اور وہ عطر اپنی کلائی اور گردن پر لگایا، پھر کلائی کے قریب چہرہ لے جاتے اس خوشبو سے لطف اٹھایا تھا۔ کیا یہی کمی تھی؟ ایمی نے ایبرو اچکائے۔ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر آگے چل پڑی۔ ان کے جاتے وہاں وہ دونوں آئے تھے۔ اس وقت اذلان کے دونوں ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگز تھے اور خلیل کے ہاتھ میں صرف 2۔ اس نے ابھی تک زیادہ خریداری نہیں کی تھی، اور وہ جو خریداری کی وہ بھی زیادہ تر خود کے لیے نہ تھی۔ وہ ان بوڑھے دکاندار سے کچھ عطر کی بوتلیں نکلوا کر ان کو باری باری جانچ رہا تھا۔ کس کے لیے لے رہے ہو؟ اذلان اسے دیکھتے ہوئے بوریت سے بولا تھا۔ بابا کے لیے۔ خلیل نے عطر کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس کی خوشبو سونگھی۔ اچھا، مجھے لگا افتخار بھائی کے لیے لے رہے ہو۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بولا۔ خلیل نے اسے گھوری کروائی اور ایک عطر کی بوتل پسند کر کے دکاندار کو کچھ ایجپشین پاؤنڈز پکڑائے تھے، ساتھ ہی اسے وہ عطر کی بوتل پیک کرنے کا کہا۔ ویسے مجھے بھی عطر پسند ہے، وہ مسکان چھپاتے ہوئے بولا تو خلیل نے ایک دم اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ ایسا کریں ایک اور عطر دے دیں، وہ دکاندار سے کہنے لگا۔ اذلان نے اسے کندھا مارا۔ یہ ہوئی نا سچے دوست والی بات، وہ ستائشی انداز میں ابروچ کا چکا تھا۔ وہ ستائشی انداز میں ابروچ کا کر بولا، ذرا وہ عطر گلاب دکھائیں۔ خلیل کی نگاہ ریک میں رکھے ارکے گلاب کے شیشے کی طرف گئی تھی۔ ایک دکاندار نے اسے وہ شیشی تھمائی۔ اس نے ڈھکن کھولا تو خوشبوئے گلزار ہر سمت چھا گئی تھی۔ یہ بھی پیک کر دیں، وہ شیشی دکاندار کو دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اوہ، تو تمہیں گلاب کی خوشبو پسند ہے؟ خلیل کندھے اچکا کیا تھا۔ ہاں، بہت۔ پھر مسکرایا۔ یہاں سے اب تھوڑا آگے آؤ تو وہاں وہ دونوں لڑکیاں احرام مصر کے نمونوں، عربی لالٹینوں اور مراکشی چراغوں کی ایک دکان میں کھڑی تھیں۔ میری اس وقت احرام مصر کا خوبصورت سنہرے رنگ کا چھوٹا سا نمونہ ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی۔ وہ پہلے ملبوسات لینا چاہتی تھی، اسی لیے کوئی بھی شے یادگار کے طور پر نہ لی۔ وہاں پاس میں ہی ایک سیاہ رنگ کی بلی کا پتلا پڑا تھا۔ یہ پتلا کس کی نشاندہی کرتا ہے؟ میری نے اسے دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا تو دکاندار بتانے لگا۔ یہ دراصل قدیم مصری ثقافت اور عقائد سے متاثر ہے، جن کے مطابق اسے خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی اسے برائی سے بچانے والا سمجھا جاتا۔ اس نے جواباً اس بات میں سر ہلایا اور ہاتھ میں پکڑتے اس احرام کے نمونے کو دیکھا۔ اور اسے کس کی علامت سمجھا جاتا ہے؟
उसने गौर से उसे देखते पूछा। दुकानदार जवाब देने लगा तभी पीछे से किसी औरत की सदा आई थी। उसने पीछे मुड़कर दुकान से बाहर लोगों से भरी तंग गली में इस औरत को देखा जो बुलंद आवाज में कुछ कहते लोगों को पुकार रही थी। झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल जो मिस्र के रिवायती तर्ज के हिजाब में ढके थे। एक खुले से और घुटनों तक आते लंबे लिबास और ट्राउजर में मलबूस वो खातून खूबसूरत और दिलकश स्कार्फ का स्टॉल लगाए हुए थी। उसने जब इन रंग बिरंगे दुपट्टों को देखा जिन पर मिस्र के रिवायती तर्ज के नक्शो निगार बने थे तो फौरन हाथ में पकड़े हरामे मिस्र के नमूने को एमी के हाथ में थमाया। साथ ही कहने लगी, जो कमी थी वो अब पूरी हो जाएगी। और ये कहते हुए चहक कर उस औरत की जानिब लपकी थी। एमी उसे नासमझी से पुकारने लगी, सुने, क्या आप मुझे इसके साथ ओढ़ने के लिए कुछ दे सकती हैं? वो इस उम्र रसीदा खातून को अंग्रेजी में समझाने लगी तो वो उसकी बात सुने बगैर एक स्याह रंग का दुपट्टा उसके सर पर पहनाने लगी। वो उलझन और नासमझी से उन्हें देखे गई। वो भी इस रेशमी स्याह दुपट्टे को नफासत और नरमी से उसके चेहरे के गिर्द स्कार्फ की सूरत लपेट रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? वो पूछ रही थी तो अब वो स्कार्फ के साथ जुड़े जेवरात को एहतियात से उसके सर पर सेट कर रही थी। वो जेवर पुरफितन सुर्ख रंग के फूलों का तस्वर पेश करते। इनमें हल्का हल्का सुनहरा रंग भी मौजूद था। उन्होंने एक नज़र उसे देखा फिर हल्का सा मुस्कुराई और अपने कंधे से लटका एक छोटे से बैग की जिप खोली। उसमें से एक शफाफ छोटा सा पैकेट निकाला जिसमें वो दो नाजुक सियाह और सुर्ख रंग की बालियां खूब आश्कार हो रही थीं। उन्होंने इन बालियों को निकाला और एक तकनीक से उसे स्कार्फ करने के बावजूद कानों में अरसा था। मलका ज़ोहरा नूर। उन्होंने उसके रुखसार नरमी से छूते हुए उसे शादमानी से सराहा। वो एकदम खिलखिलाकर हंस दी। उन्होंने उसके जानिब एक छोटा सा सुनहरे रंग का आईना किया और उसने जैसे ही खुद का अक्स उसमें देखा तो बिल्कुल शिरदा रह गई। आज तो उसका मुद्दतों बाद जी चाहा कि वो खुद अपनी तारीफ करे। वो वाकई बेहद हसीन लग रही थी और अब तो उसे अपना आप एक मुकम्मल महसूस हो रहा था। गोया हर कमी पूरी हो गई थी। वो ने शुक्रान कहते हुए इस स्कार्फ की कीमत पूछने के बाद पर्स में से रुपए निकालने लगी। उन्होंने उसकी कीमत देखते हुए एकदम उसे ख्याल आया कि तो बोली, और इन बालियों की क्या कीमत है? वो बूढ़ी खातून मानी खिज अंदाज में मुस्कुरा दी। अल्लाह के हुक्म से शायद इतने अरसे से ये बालियां मेरे पास इसीलिए रहीं ताकि मैं इन्हें तुम्हें दे सकूं। इसीलिए मैं तुम्हें इसकी इसलिए मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूंगी। आज तुम्हें देखकर यूं महसूस हुआ कि ये बालियां तुम्हारे नसीब की हैं। वो आधी अधूरी अंग्रेजी में बोली थी लेकिन उसे उनकी बात समझ आ गई और उनकी जुबान से अल्लाह सुनकर वो कुछ लम्हे ठिठक गई थी। एक एहसास, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पाई थी। वो बुजुर्ग खातून अब जाने लगी थी। वो वहीं साकित खड़ी रही। अल्लाह, उसके लब से गैर इरादी तौर पर निकला था। यकायक उसका हाथ सीने पर गया था। कुछ अजीब, मखसूसल कदर, जो उसके शऊर की पहुंच से मावरा था। कैसा इदराक था ये? उससे महज चंद कदमों की दूरी पर वो शख्स खड़ा एक नौजवान बटवा बेचने वाले से स्याह रंग का बटवा खरीद रहा था। उसके साथ खड़ा अजलान भी कुछ ही लम्हे पहले उसे एक भूरे रंग का बटवा खरीद चुका था। खलील ने उसे रुपए थमाने के बाद आगे बढ़ने की सही की कि तभी एक बूढ़ा नातवां वजूद उसके पास भीख मांगने की गर्ज से आया था। उसके पास आते उसका पाँव जरा सा बटवा बेचने वाले के पाँव से टकरा गया तो वो नागवारी और सख्ती से उसे धक्का देने की गर्ज से आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल हलील उनके दरमियान आ गया था। रिलैक्स, इट्स ओके, और उसे पुरसकून करने की गर्ज से कहा। वो नौजवान मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते एक कड़ी निगाह उस फकीर पर डालते आगे बढ़ गया था। हलील ने उस बुजुर्ग फकीर को देखा जिसके कपड़े बोसीदा और खस्ता हाल थे। उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और वो वॉलेट ना था जो उसने अभी इस बटवा बेचने वाले से खरीदा था, और इसमें से कई रुपए निकालकर उस फकीर को नरमी से थमा दिए थे। थैंक्स अ लॉट सन, आई हैव नेवर सीन एनीवन मोर कंपैशनेट देन यू। बहुत शुक्रिया बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जितना हमदर्द नहीं देखा। वो शख्स मशकूर से अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। साथ खड़े अजलान ने भी शर्म खाते हुए बटवा निकाला और उसमें से चंद नोट उस फकीर को थमा दिए थे। वैसे इनका काम तो है ही लूटना, कोई लेकिन कोई नहीं, दे ही देता हूँ। अजलान ने दिल ही दिल में सोचा। इन्हीं से कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी मैरी क्रूज के कानों में जब ये अल्फाज टकराए तो वो एकदम जैसे उस मुनफरिद एहसास के हिसार से बाहर निकली और आगे लोगों की भीड़ को अजीब निगाहों से तकने लगी। आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस टाइटल एट ऑल। इंडीड, among all humans, the most compassionate is my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam.
اینڈ دا موسٹ کمپیشنیٹ آف آل از مائی اللہ دا اونلی ٹرو گاڈ۔ میں یہ کہلانے کے بالکل بھی لائق نہیں، بے شک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دل تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ رحم دل ذات تو میرے اللہ کی ہے، وہی جو واحد سچا خدا ہے۔ اس نے مؤدب اور محبت بھرے انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے مسکرا دیا۔ یہ الفاظ ان میں ایک خاص جاذبیت تھی۔ یہ الفاظ میری کی سماعتوں میں گونجنے لگے۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی تو اسے اس شخص کا نیم وجود دکھائی دیا جس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اتنے تجلی ان پرکشش الفاظ کی بدولت اس کے دل کے ہر گوشے تک پہنچنا شروع ہو گیا، بلکہ یہ اتنے اشتراک تو اس کے باعث پھیلنا شروع ہوا تھا جس کا ذکر ان عظیم کلمات میں موجود تھا جو در حقیقت ان الفاظ کو عطا کرنے والا تھا۔ کوئی اگر کہتا کہ یہ الفاظ جادو کی مانند تھے تو یہ بالکل غلط ہوتا، کیونکہ جادو سحر یہ تو آپ کو اس ہستی میں جکڑ لیتا ہے جو حقیقت نہ ہو، لیکن یہ الفاظ تو اس کو حقیقت کی طرف لے جا رہے تھے، اسی لیے انہیں جادو کہنا تو سراسر کوتاہی تھی۔ The most compassionate is my beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and the most compassionate of all is my Allah, the only true God۔ یہ کلمات میری کروز کے دل اور دماغ کے ہر کونے میں گویا صدا دے رہے تھے، حقیقت کی صدا۔ ان الفاظ نے نہ صرف اس کے دل کو چھوا بلکہ اس کی روح پر بھی نقوش ثبت کیے تھے۔ نہ پوچھ مجھ سے میرا میں نہیں رہا خود میں بھی، کاش میرے وجود میں جھلک اٹھے جو تیرا یکتا چہرہ ہے۔ بولتے پیر مڑی اور راہ چلتے لوگوں میں ان الفاظ کو ادا کرنے والے شخص کو متلاشی نگاہوں سے ڈھونڈنے لگی۔ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے تھے، وہ ہوش کھو دینے والے عالم میں دوڑنے لگی۔ اپنی راہ کے مسافر اسے کوئی دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ یوں ہی بھاگتے بھاگتے اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ بلا وقفہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اس کا نچلا ہونٹ بھی شاید کنارے سے پھٹ گیا تھا، لیکن ان الفاظ کی کشش اتنی تھی کہ وہ اٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے لیے یہ ساری کائنات ایک طرف اور وہ کلمات ایک طرف۔ کبھی کوئی اسے دھکا دیتا، کبھی کوئی اسے اس پر غصے اور درستی سے چلاتا، مگر وہ کسی کی آواز پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے اب اس شخص کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایک شخص اور ایک عورت اس کے آگے آ کھڑے ہوئے۔ کیا بتلاؤں کس نے مجھ سے چھین لیا، شہنشاہ عالمین پر انگشت نمائی کون کر سکتا ہے۔ اس نے بے چینی اور بے خودی کے عالم میں انہیں پیچھے کیا اور آگے بڑھی تو اسے بھوری شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس وہ شخص اپنے ساتھ چلتے آدمی سے بات کرتا دکھائی دیا، لیکن ان دونوں آدمیوں کی پشت تھی اس کی طرف اور وہ دونوں اپنی سمت کی راہی بنے ہوئے تھے۔ میری ان کی جانب لپکی، اس کے ہونٹ کے گوشے سے خون کی چند بوندیں نکلی جن سے وہ سرے سے ہی بے خبر تھی۔ ان الفاظ کے عطر نے اسے یکسر محو حقیقت بنا ڈالا تھا۔ وہ دونوں آدمی اب اس بازار کے قدرے بے رونق مقام پر آ پہنچے۔ یہاں چند ایک قدیم مصری کاغذات، ریت سے تصویریں بنانے والے فنکاروں کی دکانیں اور مراکشی چراغ یعنی قدیم مصری اہرام کے نمونوں کی چھوٹی دکانیں تھیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔